مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ احمدی مسلمان قرآن اور احادیث کے مطابق حقیقی مسلمان ہیں اور ہمیں کسی مولوی یا گورنمنٹ سے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ مولوی قرآن اور احادیث کے مطابق مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ احمدی بھی مسلمان ہیں. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ حافظ عمر صدیق جو کہ ایک مشہور وہابی عالم ہیں ثابت کرتے ہیں کہ احمدی بھی حقیقی مسلمان ہیں، کیونکہ وہ مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے صحیح البخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہی حدیث جو احمدی مسلمان تبلیغ کے دوران پیش کرتے ہیں اور جس حدیث کا آج تک مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے لیے شرط لگا دی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، اگر بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور میں منہ کر کے عبادت کرے گا کافر ہے. مرزائی دکھنے میں آپ کی طرح نظر آتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وظائف وہ آپ لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ان کے ہاں جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے. مرزائی دکھنے میں آپ کی طرح نظر آتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وظائف وہ آپ لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ان کے ہاں جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے. اور جب وہ بولی بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر بکھیر رہے ہیں. اور جب وہ بولی بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر بکھیر رہے ہیں. یقین کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی ہے اور ایک ایک بچے کے اوپر دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو بھائی، یہ مسلمان مولوی علماء ہمارے اوپر خام خواہ سختی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ پڑھا کافر ہو سکتا ہے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں محمد عربی اللہ کے رسول ہے، میں مانتا ہوں محمد عربی اللہ کے رسول ہے. آپ مکہ مدینہ کو مانتے ہو، میں مانتا ہوں مکہ مدینہ ہے. آپ قرآن کو مانتے ہو، میں بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. اس طرح کے سادہ سمپل مزاج رکھنے والے لوگوں کو جب یہ سوالات سامنے آتے ہیں، بھائی بات تو ٹھیک ہے، بھائی بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے. They pray like we pray. They make adhan like we make adhan. They hold fast in Ramadan as we hold fast in Ramadan. They pay zakah as we pay zakah. And if they are allowed, they can perform Hajj, although they are not allowed in Saudi Arabia to enter. But if they are allowed, they will perform Hajj as we perform Hajj. So some common people will would wonder how these people they are praying very well, they are reciting the Holy Quran, they are reciting the kalima. How can we hold them as non-Muslims? They pray like we pray. They make adhan like we make adhan. They hold fast in Ramadan as we hold fast in Ramadan. They pay zakah as we pay zakah. And if they are allowed, they can perform Hajj, although they are not allowed in Saudi Arabia to enter. But if they are allowed, they will perform Hajj as we perform Hajj. پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر الله في ذمته. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ. بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے. اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے. نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے. نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے. بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے. یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد